سورہ یونس کی آیات آج کے خطاب جمعہ میں بطور عنوان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مقدسہ میں اولیاء کرام کی عظمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں ان پر دنیا کی زندگی میں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پوری عمر پرہیزگاری میں گزارتے رہے۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے یعنی اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات مقدسہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے قرب میں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا مرتبہ اور مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق ایسا مستحکم اور مضبوط ہے، انہیں اولیاء اللہ کے زمرے میں شمار کیا گیا اور یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام بھی دیا، عظمت بھی دی، اور ایسی زندگی عطا فرمائی کہ اس زندگی کے اثرات، اس کی برکات، اس کے ثمرات یہ ہیں کہ دنیا میں انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ ولا هم یحزنون، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے، تو یہ قیامت کا دن جو ہے ان کے لیے وہاں بھی کسی قسم کا غم اور کسی قسم کی پریشانی انہیں میدان محشر میں بھی نہیں ہوگی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی علامت اور پہچان اور خوبی بیان فرمائی، یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا، اور ایمان لانے کے بعد کانوا یتقون، یہ زندگی بھر پرہیزگاری کے راستے پہ چلتے ہیں، تقوی کے راستے پہ چلتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان کی پوری زندگی بسر ہوتی ہے۔ تو جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کا مطیع، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو کر جو زندگی گزارتا ہے، مقام قرب پاتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، لہم، ان کے لیے، بشریٰ، بشارت ہے، خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں، یعنی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں جو ایسے راستے پہ چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری کا راستہ ہے۔ ایمان اور تقوی نے انہیں قرب الہی کی منزل پہ پہنچایا، یہ بے خوف ہو گئے دنیا کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا۔
اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں۔ آگے آیت کریمہ میں فرمایا اب اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی جس شخص کو ایمان کی دولت مل جائے، جس کو تقوی کی نعمت مل جائے، جس کو دنیا کی زندگی میں بشارت اور خوشخبریاں ملے، آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں اور بشارتیں ہی ہوں، پھر اس سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنا مقام قرب عطا کیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں، اللہ کریم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا۔ یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی منزلیں اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مطیع، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دیا۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ تو حضرات ذی وقار، یہ سفر کے مہینے میں جن اولیاء کرام کے عرس منائے جاتے ہیں ان میں نمایاں شخصیات کا تذکرہ پچھلے جمعے میں نے اجمالاً کیا تھا، جن میں نمایاں ہستی و شخصیت حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحضوری آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل ہے، اور مقام قرب جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا حاصل ہے۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا علی بن عثمان الحضوری المعروف حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمت و رضوان، یہ حضور غوث اعظم غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی البغدادی، یہ علیہ رحمت و رضوان، ان سے بھی جو پہلے دور کے اولیاء کرام اور صوفیہ اعظام ہیں، حضرت داتا صاحب کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ حضرت داتا صاحب پہلے ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ان کا زمانہ وہ بعد کا زمانہ ہے۔ اسی لیے صدری روایات جو علماء کے اندر مشہور و معروف چلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علی حضوری کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے حضرت غوث اعظم کا یہ قول، ان کا یہ ارشاد ہمارے پیش نظر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں علی بن عثمان حضوری کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کی بیعت کرتا، میں ان سے اکتساب فیض کرتا، ان سے فیض حاصل کرتا، یعنی اس بات کی شخصیت ہے۔ اور سیدنا داتا گنج بخش علیہ رحمت و رضوان یہ لاہور کی سرزمین پر تشریف لانے والی وہ شخصیت ہے کہ اس زمانے میں یہ راوی کا کنارہ تھا، جہاں داتا صاحب کا آج کل مزار پر انوار ہے، یہ وہ مقام تھا جس کو داتا صاحب نے جہاں قیام کیا ہے، یہ راوی کے بالکل کنارے کے قریب تھا۔ آپ نے مینار پاکستان کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک پل دیکھا ہوگا، نیچے اس کے ایک نالا سا بہتا ہے، اسے بڈھا راوی کہتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں وہ راوی ہی تھا جو پہلے اس مقام سے گزرتا تھا۔ تو یہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حضوری علیہ رحمہ کے مزار شریف کے بالکل قریب ہے، راوی کے کنارے آپ تشریف فرما تھے۔ تو ایک بارات جو ہے وہ غیر مسلموں کی گزری، کیونکہ اسلام کی شمع کو لاہور کی سرزمین پر روشن کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حضوری کی ہے۔ یہ غزنی کے علاقے سے آئے تھے، یہ افغانستان سے مہاجر ہو کر حضرت داتا گنج بخش حکم الہی کی تعمیر میں اللہ کی مخلوق کو دین کی تعلیم، دین کی پیغام اور دین کی دعوت کے لیے لاہور میں قیام فرمایا تھا۔ پچھلے دن آپ سن چکے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، قیامت تک
جن لوگوں کے ذمے لگایا گیا وہ دین کے داعی ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو دین کی دعوت، دین کی تبلیغ اور دین کا پیغام و روشنی پھیلانے کے لیے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری یہ افغانستان سے غزنی کے علاقے سے آئے تھے۔ آپ نے راوی کے کنارے قیام کیا، یہاں آ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی اور چند درویش آپ کے ساتھ تھے، یہاں قیام فرمایا۔ تو رات کا وقت تھا، تو ایک بارات گزری اور وہ لوگ راستہ بھول گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس میں کچھ روشنی ہے، ایک چراغ جل رہا ہے۔ وہ سمجھے کہ کوئی کسی کا بسیرا ہے، وہ رہتا ہوگا، اس سے جا کر راستہ پوچھ لیتے ہیں۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ ایک پیرانہ سالی ہے، ایک بزرگ ہے، بوڑھی شخصیت، وہ تشریف فرما ہے جھونپڑی کے اندر۔ انہوں نے پوچھا کہ بابا جی ہم راستہ بھول گئے، ہمیں راستہ بتا دیجیے، ہماری منزل، ہم نے وہاں جانا ہے، تو ہمیں راستہ آپ بتا دیں۔ آپ نے فرمایا راستہ بتلا دوں یا کہ دکھا دوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء۔ راستہ دکھاؤں یا بتلاؤں؟ اب انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اگر راستہ دکھا دیں یہ تو بہت آپ کا احسان ہوگا۔ اب انہیں کسی اور منزل کی تلاش تھی۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف فرما تھے۔ ان کی خواہش و تمنا تھی کہ لوگوں کی منزل وہ ہو جائے جس مقصد کے لیے آدمی دنیا میں آیا، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے لوگ پھر اپنی زندگی میں کوشش کریں، محنت کریں تاکہ اس منزل پر پہنچ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتلائیے نہیں بلکہ دکھلا دیجیے۔ اور سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری نے فرمایا کہ یہ دیکھیے، یہ ہے سیدھی آپ کی منزل۔ انہوں نے جب سامنے دیکھا تو سامنے خانہ کعبہ شریف، حضور کا گنبد خضرا نظر آیا۔ فرمایا کہ تم تو راستہ بھول گئے تھے، واقعی تم بھولے ہوئے، یعنی انسان راستہ بھولا ہوا ہے، اس کی اصل منزل تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرح۔ جو انہیں بیت اللہ دکھائی دیا، گنبد خضرا شریف دکھائی دیا، اس کی تعبیر کیا تھی کہ اصل میں راستہ وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے، خدا کی معرفت، اس کی بندگی، اس کی رضا کے راستے پر انسان کو چلائے۔ یہ ایسے راستے کی تلاش ہے۔ تم راستہ بھٹکے ہوئے ہو، بھولے ہوئے ہو، اصل راستہ تو یہ ہے جو پوری حضرت انسان کا ہے۔ اور سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کی یہ نگاہ پیش تھی کہ وہ سب کے سب باراتی جو ہیں وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ صوفیہ کرام کے اور یہ کرام کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح برے صغیر کے اندر آپ یہ تاریخ میں پڑھتے بھی ہیں اور کئی دفعہ آپ سن بھی چکے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند میں وہ پھر پہلی ہستی ہیں جو کہ داتا صاحب گنج بخش علیہ رحمہ کو 961-62 سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ تو برے صغیر کے اندر جب ہر طرف بت پرستی ہی تھی، شرک اور فسق و فجور کا دورہ تھا، جگہ جگہ گھر گھر میں بت کدے تھے اور لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہی بنائے ہوئے پتھر لکڑی کے خدا، ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس بت پرستی کے ماحول کے اندر پھر اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے وہ تاریخ اسلام کی مایانات شخصیت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ اللہ، جو حضرت غوث پاک کے فیض یافتہ بھی ہیں، آپ کا نسبی تعلق بھی ہے، الہزاد بھائی ہیں سرکار غوث اعظم۔ اصل میں انہیں مدینہ منورہ لے گئے تھے حضرت غوث اعظم، حضور کی بارگاہ میں جا کر
معین الدین کو پیش کیا، تو وہاں سے پھر بشارت ملی کہ ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ بر صغیر میں لگائی گئی، ہندوستان میں جائیں، وہاں بت پرستی کا ماحول ہے اور پورے بر صغیر پر شرک کا غلبہ ہے۔ پہلی شخصیت یہ تھی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، مگر انہیں یہ حکم ہوا تھا کہ آپ جب جائیں تو بر صغیر کا بارڈر اور سرحد جو ہے لاہور ہے، اس کے راوی کے کنارے ایک درویش بیٹھا ہے اور جو اپنے مزار کے اندر تشریف فرما ہے، آپ جب جائیں تو ان کے مزار شریف پر جا کر آپ مراقبہ کریں، وہاں کچھ وقت اعتکاف کے اندر گزاریں، خلوت نشینی میں گزاریں، اور جب صاحب مزار کی اجازت دیں تو تب وہاں سے آگے تب آگے جائیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری داتا حضور کے قدموں میں آپ نے آ کر مصلی بچھایا، اور مختلف روایات ہیں جتنے دن بھی گزارے، کم و بیش 40 روز، یہ جو کتابوں میں تذکرہ ہے، بہرحال جتنے دن بھی قیام کیا آپ مراقبے میں رہے اور اعتکاف کی صورت، خلوت نشینی کی صورت میں اکتساب فیض کے لیے قدمین میں بیٹھے رہے، اور جب حضور خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ نے اجازت مرحمت فرمائی، حضرت داتا صاحب نے اجازت مرحمت فرمائی، اور خواجہ غریب نواز سمجھ گئے کہ اب مجھے حکم ہو گیا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کا وقت پورا ہو چکا ہے، اور آپ یہاں سے نکلیے اور بر صغیر کے حدود کے اندر داخل ہو جائیں اور راجستھان کے علاقے میں جا کے ڈیرا لگائے، جہاں آج اجمیر شریف اس جگہ کا نام ہے، وہاں تشریف لے جائیں، وہاں آپ کا قیام ہوگا، وہاں اسلام کی شمع روشن کریں گے۔ جب آپ اسلام کا چراغ روشن کریں گے تو پورے بر صغیر میں اس کی روشنی جو ہے وہ پھیل جائے گی، اور ہر شہر کے اندر پھر دین کے چراغ روشن ہوں گے۔ حضرت معین الدین اجمیری جب اکتساب فیض کر چکے تو وہاں سے رخصت ہونے لگے، تو یہ آپ نے پھر تاریخی شعر جو زبان زد خاص و عام ہے یہ آپ نے فرمایا تھا، گنج بخشے فیض عالم بزرے نور مقتا لا کے سارا پیر کامل کامل آرا۔ اس میں بظاہر تو ایک شعر ہے، مگر اس کے اندر داتا صاحب کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا کہ اور یہ اعلیٰ معمولی شخصیتیں نہیں ہوتی۔ گنج بخش، گنج خزانے کو کہتے ہیں، گنج بخش کا معنی ہے اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا۔ بعض لوگ کہتے ہیں گنج بخش ہے فقط ذات خدا، بھئی ان کو یہ نہیں معلوم کہ خزانے اللہ کے اس کو بانٹنے والے ہیں۔ خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے خزانے، اور جو خزانے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو عطا فرمائے، ان فیضان کے خزانوں کے قاسم جو ہیں وہ حضرت علی حجویری۔ آپ حضور کی حدیث شریف آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، حضور نے ارشاد فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں۔ خزانے کس کی ہیں؟ اللہ کے۔ خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اور ان خزانوں کی چابیاں اس نے کس کو دی ہیں؟ اپنے پیارے خزانوں کی چابیاں دی۔ اب یہ بات ہے اصل میں سمجھنے والی، یہاں آ کے غلطی لگتی ہے، پھر بہتا ہے، پھسلتا ہے۔ بھئی خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس نے خزانوں کی چابیاں اپنے محبوب کو دی، صحیح بخاری کے اندر ہے، کسی معمولی کتاب کے اندر تو نہیں جسے آپ مسلمہ تسلیم کرتے ہو، اس میں حدیث شریف انی اوتیت مفاتیح خزائن، زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ کیوں دی ہیں؟ یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف سے عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اب بتائیے کہاں شرک کا شائبہ رہ گیا؟ یہ تو بھائی شرک توڑ عقیدہ ہے۔ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں، اور زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے کر
تقسیم کرنے والا، قاسم کا معنی تقسیم کرنے والا، خزانوں کی چابیاں مجھے دے کر مجھے قاسم بنا دیا ہے، میں تو صرف وہ تقسیم کرنے والا ہوں۔ انما کلمہ حسر ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، لیکن یہ عطا کس کی ہے؟ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا اللہ تعالیٰ ہے اور میں اس کی عطاؤں کو تقسیم کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اختیارات مصطفیٰ۔ بالکل سیدھا سادہ سا مفہوم، سیدھا اور سادہ سا عقیدہ، کوئی الجھن کوئی دشواری نہیں کرتے۔ عطا اللہ، عطا ربانی ہے، دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، یہ ہیں خزانے بانٹنے والے۔ اور نبوت ایک منصب ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، اسی طرح ولایت بھی ایک مرتبہ ہے، ایک منصب ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت میں مرتبہ ولایت کا جہاں ہے، وہاں دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جنہیں مرتبہ ولایت دیا جاتا ہے وہ تو متقی لوگ ہیں، وہ تو متقی ہیں جنہیں مرتبہ ولایت دیا جاتا ہے۔ مرتبہ ولایت جس طرح نبی اللہ کے خزانوں کا قاسم ہے، اسی طرح ولی بھی اللہ کے خزانوں کا قاسم۔ حضور کی بارگاہ سے اولیاء کو فیضان ملتا ہے، اولیاء جو ہیں پھر اس فیضان کو بانٹتے ہیں۔ گنج بخش یعنی وہ خزانے جو خیر کے خزانے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے خزانے ہیں، جو اس کی عطا کے خزانے ہیں، یہ ان خزانوں کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ فیض اعظم سارا جہان انہی سے فیض پا رہا ہے۔ اب یہ فیض اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کے پاس فیض رکھا ہے اور یہ ان کے فیضان کو تقسیم کرتے ہیں۔ گنج بخشی فیض اعظم، یہ فیض بانٹنے والے ہیں، زمانہ ان سے فیض پاتا ہے۔ مظہر نور خدا، دیکھیے کیسا شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھتے ہیں، فرمایا مظہر نور خدا، یہ خدا نہیں ہے، مظہر نور خدا۔ یہ اولیاء اللہ کی قبروں کو سجدے کرتے پھرتے ہیں، یہ خدا مانتے پھرتے ہیں، بے نالائق ہو، یہاں تو فرما رہے ہیں مظہر نور خدا، یہ خدا تو نہیں، خدا اللہ تو ایک ہے، لا الہ الا اللہ جب کہہ دیا تو اللہ کے سوا پوری کائنات میں کوئی سجدے اور عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ان کا مقام کیا ہے؟ مظہر نور خدا۔ مظہر کا معنی ہے وہ جگہ، وہ شخصیت جہاں سے ظاہر ہو۔ کیا ظاہر ہو؟ نور خدا، مظہر نور خدا۔ اللہ کا نور جس ذات سے ظاہر ہو رہا ہے اس ذات کا نام گنج بخش کریم ہے۔ گنج بخش فیض اعظم مظہر نور خدا، اللہ تعالیٰ کے نور کے مظہر ہے۔ جی ہاں، میں اور عرض کرتا ہوں یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے، یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے۔ یہاں تھوڑی سی غلطی لگتی ہے، یہ تو خدا کی صفات کے مظہر ہیں، بھائی تمہیں غلطی لگ گئی کہ خدا مان کیا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس طرح نبی خدا کی صفات کا مظہر ہے، ولی بھی خدا کی صفات کا مظہر ہے۔ اب اگلی بات سنیں ذرا غور سے، رب کی صفت، اس کی قدرت، اس کی شان اللہ کی نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتی ہے۔ رب کی قدرت و شان اگر ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، قدرت خدا کی ہوتی ہے، صفت خدا کی ہوتی ہے، شان خدا کی ہوتی ہے۔ ان شانوں کا ظہور، ان قدرتوں کا ظہور، ان
صفات کا ظہور کبھی انبیاء سے ہوتا ہے، کبھی اولیاء سے ہوتا ہے۔ انبیاء سے اللہ کی قدرتیں ظاہر ہوں تو وہ معجزہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ولی سے ظاہر ہو تو کرام۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامتی ہیں حضور۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور عالم، یہ تو اللہ کے نور کا مظہر ہے۔ اگر کسی کو ابھی شک شبہ ہو تو پھر میں حدیث سنا دیتا ہوں، پھر حدیث سن لے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کرام جن پر اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے، صحابہ نے پوچھا حضور ان کی کوئی نشانی ہمیں بتا دیں۔ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو یہ ان کی پہچان۔ جب تمہیں کسی اولیاء اللہ کو دیکھنے کا، ولی کو دیکھنے کا موقع ملے، اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ پہچان ہے جب اللہ والے کو دیکھو تمہیں خدا یاد آتا ہے۔ سمجھ ہوئی ہے نا؟ خدا یاد آتا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین فرماتے ہیں دراصل اللہ کے انوار و تجلیات کا مظہر اللہ کا ولی ہوتا ہے، لہذا اس کی انوار و تجلیات کی جب اولیاء اللہ پہ بارش ہوتی ہے تو پھر ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے انوار نظر آتے ہیں، تو پھر اللہ کے جلوے دیکھ کر پھر خدا یاد آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ کوئی اللہ والا ہے، یہ کوئی اللہ والا ہے۔ پہچان علامت پہ آتا، پتہ یہ چلا یہ اللہ تعالیٰ کے انوار کے مظہر ہیں۔ مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را ناقصاں را پیر کامل۔ پیر کامل جو ناقص ہے اس کے لیے علی بن عثمان غزنوی، ناقصاں را پیر کامل، جو ناقص ہے ان کے لیے کامل مرشد، کامل پیر اللہ دستا، کاملا را جو پہلے ہی کامل ہے، پہلے ہی اکمل ہے، پہلے ہی مقام کمال پہ ہیں، پھر داتا صاحب ان کے لیے رہنمائی فرماتے ہیں۔ رہنمائی کیا کہ تم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامل درجہ عطا کیا ہے، اب اس درجے پہ اکتفا نہ کرو بلکہ اس کمال سے اور اوپر بھی کمال ہے، ان کمالات سے بھی اوپر پرواز کرو۔ ناقص کو کامل بناتے ہیں اور جو کامل ہو اس کو اکمل و مکمل بنا کر کہتے ہیں یہاں مت کھڑا رہے اور پرواز کرتے ہیں، اور پرواز کرتے ہیں۔ یہ ہے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان۔ پھر مقام اور مرتبہ اللہ اللہ کیا کہنا، اور سیدنا داتا گنج بخش کے مقام کو سمجھنا ہے۔ بھئی اپنا تو مانے گا ہی مانے گا، مزہ تو تب ہے کہ میرا یہ ہے، بس بات ریکارڈ ہو رہی ہے، چھپ کے بات نہیں کہہ رہا، چھپ کے نہیں کہہ رہا، اللہ لینام کہہ رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی ایک مکتبہ فکر کے مجدد ہیں، کوئی معمولی ان کا مقام نہیں، اپنے مکتبہ فکر بہت اونچے درجہ ہے ان کے اپنے مکتبہ فکر نہیں، اور بڑی سکھا شخصیت ہے اس مکتبہ فکر۔ حیات برزخ کتاب کا نام ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ ان کے دانتوں کے علاج کے لیے لاہور آنا ہوا، تھانہ بھمن سے لاہور علاج کے لیے آئے، قیام پاکستان سے پہلے کی بات۔ جب علاج کے لیے آئے تو مریدوں نے ان کا شیڈول طے کیا کہ پیر صاحب آ رہے ہیں، کھانا فلاں کے ہاں، ناشتہ فلاں کے ہاں، اسرانہ وہاں، دورانہ وہاں، شیڈول جب ترتیب دیا گیا تو انہیں دکھایا گیا کہ حضور یہ آپ کے دورے کا پروگرام ہے۔ فرمایا اس میں علی بن عثمان غزنوی کے مزار کی حاضری نہیں لکھی، ان کے مزار کی حاضری میں تو لکھی، لہذا پیر صاحب کے ارشاد کے مطابق جیسے بھی لکھا میں لکھ لیا کہ علی بن عثمان غزنوی کے مزار
پہ حاضری بھی دیں. اور جب گئے مزار شریف پہ حاضری دی, سلام پیش کیا, دعا مانگی, فاتحہ پڑھی, حاضری دے کر جب اترنے لگے تو مریدوں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ نے حاضری دی ہے, آپ نے کیسا پایا؟ جس کے مزار پہ آئے ہیں, جس کی درگاہ پہ آئے ہیں, جس کی آسانی پہ آئے ہیں, جس ولی کامل و اکمل و مکمل کی بارگاہ میں آئے ہیں, آپ نے کیا مشاہدہ کیا, کیا دیکھا؟ یہ کس پائے کے بزرگ معلوم ہوتے ہیں, کس پائے کے بزرگ معلوم ہوتے ہیں. سنیے تھانی صاحب کہتے ہیں کیا بتاؤں, کیا بتاؤں, میں نے تو ہزاروں فرشتوں کو علی حجویری کے مزار پہ ہاتھ باندھے کھڑے دیکھا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, اولیاء کا ہے فیضان. پاکستان پاکستان. جب دیوبند مکتب فکر کے مجدد علی بن عثمان حجویری کے مزار پہ حاضری دیں اور ان کے یہ تاثرات ہوں کہ ہزاروں فرشتے دس دستہ حاضر کھڑے. یہ فیروز پور روڈ پہ ایک بلند و بالا آپ کو مینار نظر آتا ہے, یہ جامعہ اشرفیہ ہے. انہی مولانا اشرف علی تھانوی کے نام پر وہ مدرسہ رکھا ہے. اس کے ووٹمنٹ تھے مفتی عبدالرحمان, ان کا انتقال ہو گیا. روزنامہ جنگ کی وہ کاپیاں میرے پاس محفوظ ہیں. جنگ میں کالم آتا تھا آپ کے دینی مسائل کا حل, اس پہ وہ جواب لکھتے تھے. داتا صاحب کے بارے میں کسی نے پوچھ لیا تو انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا کہ میں تو ہر جمعرات کو داتا صاحب حاضری دیتا ہوں. اور آگے دیکھیے کیا لکھا ہے, کہتے ہیں میں اس بات کی گنجائش ہے بقول مولانا رشید احمد گنگوہی, بقول مولانا رشید احمد گنگوہی, یہ اسی مکتبہ فکر کے کسی مزار پر جا کر یہ کہنا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں, اس کی گنجائش ہے, اس کی گنجائش ہے. تو میں تو دعا کرانے کے لیے جاتا ہوں. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ بھی تو دعا کرانے جاتے ہیں. تو میں تو دعا کرانے جاتا ہوں. اگلی بات بڑے مزے کی, جب کبھی حاضری میں تاخیر ہوتی ہے, جب کبھی حاضری میں علی حجویری بڑا کرم کرتے ہیں, خود ہی اللہ